السلام علیکم، میں ہوں آغا محبوب اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل سیاسی بازیگر۔ ناظرین، الیکشن کمیشن نے عمران خان کے ساتھ اسد عمر، فواد چودھری کو بھی نوٹسز جاری کر دیے ہیں۔ 2 دفعہ پہلے یہ نوٹسز جاری ہوئے ہیں ان کو، لیکن انہوں نے کل جواب داخل کرا دیے تھے ان نوٹسز کا۔ تو اس پہ الیکشن کمیشن کا کہنا ہے کہ ہم آپ کے جوابوں کے ساتھ سیٹسفائیڈ نہیں ہیں، تو آپ بذات خود، جس کو کہا جاتا ہے، 27 سپٹمبر کو الیکشن کمشنر کے سامنے پیش ہو کے اپنے صفائی کریں جو توہین کیے تھے۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ عمران خان 27 سپٹمبر کو پیش ہوتے ہیں یا نہیں، کیونکہ الیکشن کمیشنر کے سامنے یہ پیش نہیں ہوں گے، کیونکہ اس کے لیے عمران خان کے دل میں جو ہے جذبات اور خیالات گندے ہیں، ان کے گندے القاب سے نوازتے ہیں۔ وہ کہتا ہے کہ ایسا شخص، ایسا گندا شخص، ایسا بالکل ایسا گھٹیا شخص، چیف الیکشن کمشنر کے لیے کہہ چکے ہیں، ایسا گھٹیا شخص میں نے زندگی میں نہیں دیکھا۔ تو اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے، دیکھیں کہ یہ ایسے بقول ان کے ایسے گھٹیا شخص کے سامنے پیش ہو کے اپنی صفائی پیش کرتے ہیں یا نہیں پیش ہوتے۔ اگر نہیں ہوتے پیش تو ان کے لیے پریشانی کا سبب بھی بن سکتا ہے، کیونکہ 2 دفعہ یہ نہیں ہیں۔ اس کے بعد الیکشن کمیشن کے ثوابدید پہ ہوگا کہ وہ جو بھی ان کے لیے فیصلہ کریں۔ اچھا، اس کے بعد اب آتے ہیں عمران خان کے اس سوال کے اوپر کہ عمران خان کی نفسیات یہ ہے کہ وہ خبروں میں رہنا چاہتے ہیں، ہر وقت چاہتے ہیں کہ بس اس گرد ان کی محفل سجی رہے، ہر ٹی وی کے اوپر ہر ٹی وی اینکر اس کی خوشامد کرتا رہے اور بالکل خبروں میں زندہ رہیں، کیونکہ گرتی ہوئی مقبولیت کے لیے یہی بہترین ان کے لیے ایک چیز ہے کہ وہ ہر وقت خبروں میں رہے۔ اسی طرح اسی فارمولے کے تحت 2-3 دن پہلے رابن رافیل کے ساتھ ان کی جو ملاقات ہوئی، اس کے لیے کیا خاموش رہے، نہ تصدیق کر رہے تھے نہ تردید کر رہے تھے۔ اور ان کے جو ساتھی ہیں فواد چودھری، وہ کہہ رہے ہیں یہ تو بھائی 3 سال پرانی ہے، آپ لوگ جیو نے دکھائی ہے، تصویر لگائی ہے، یہ 3 سال پرانی ملاقات ہوئی تھی۔ اس کے بعد جو اس کے ٹویٹر اکاؤنٹ پہ جو جیو نیوز کے خلاف لوگ یوتھیوں نے گالیاں اور دی کہ شرم کرنی چاہیے جیو کو، یہ غلط خبریں پھیلاتے ہیں، تو جیو کی یعنی ایسی تیسی کر کے رکھ دی۔ اس کے بعد خود جو ہے عمران خان نے کل جا کے کہا ہے، جب اس کے علاوہ عمران ریاض نے بھی اپنے ٹویٹر میں لکھا کہ یہ 3 سال پرانی تصویر لگا کے جیو نے اور خبر دے کے عمران خان کی شخصیت کو اور اس کے مقبولیت کو نقصان رسانے کے لیے کہا ہے۔ عمران خان کسی بھی امریکی حکومت سے، رابن رافیل تو کیا، لیکن کسی سے بھی ملاقات نہیں ہوئی ہے، یہ 3 سال پرانی پکچر ہے۔ لیکن کل جب عمران خان نے دبے الفاظ میں اور کہا کہ اگر ملاقات ہوئی تو کیا ہوا، اور تب جا کے عمران ریاض نے بھی اپنے ٹویٹر پہ لکھا کہ ہم مجھ سے غلطی ہوئی اور یہ بالکل ملاقات ہوئی ہے۔ لیکن ملاقات ہوئی ہے تو امریکی رابن رافیل سے اگر ملاقات ہوئی تو اس میں کیا مذائقہ، اگر کر لیا ہے تو کوئی ایسی بات نہیں ہے۔ فواد چودھری نے بھی غیر مارے ریورس کے بھائی اب شرمندگی اٹھانی پڑتی ہے ان کو، تو اس وجہ سے فواد چودھری نے بھی اپنے الفاظ سے واپس ریورس گیئر مارنے کی کوشش کی اور اس بات کے اوپر جو تردید کر رہے تھے کہ نہیں 3 سال پرانی ہے یہ، وہ اس کو ذرا برابر بھی شرم محسوس نہیں ہوا، وہ ہوگا بھی نہیں، کیونکہ یہ عمران خان کے عشق میں اندھے ہیں، عمران خان کے عشق میں اندھے ہیں۔ یہاں تک یوتھے ہیں جو کہتے ہیں کہ عمران خان کی غلاظت ٹٹی جو ہم کھانے کے لیے تیار ہیں، تو ایسے یوتھے بھی ہیں۔ تو پھر کوئی بھی عمران خان کا ساتھی اور اس سے آپ کوئی چیز بھی توقع کر سکتے ہیں کہ وہ کس حد تک اس کے عشق میں اور اس کے میں جا سکتے ہیں۔ اس کے بعد اب کل سے جو موضوع ایک چلا ہے ٹی وی پہ اور یوٹیوبرس وغیرہ لے کے اٹھے ہیں اور تمام چینلز پہ لگا، وہ عمران خان کا ایک انٹرویو تھا جو پہلے
کچھ دن پہلے نہیں نشر ہو سکا تھا۔ کامران خان جو دنیا نیوز والے ہیں، انہوں نے پہلے بھی ایک انٹرویو کیا تھا تقریباً 15 دن کے قریب پہلے، لیکن وہ کسی وجوہات پہ طور کی وجہ سے یا کسی ٹیلی فون آنے کی وجہ سے وہ نشر نہیں ہو سکا۔ لیکن کل عمران خان نے ایک جو انٹرویو دیا کامران خان کو، اس میں کامران خان جو ہے صحافی بڑے ہوشیار ہوتے ہیں، اور کامران خان کوئی اس میں شک نہیں ہے، بالکل کامران خان ہوا، جاوید چودھری ہوا، منصور علی خان ہوئے، یہ سارے قابل اور ہوتے ہیں، یہ اپنی بات دوسرے کے منہ میں سے لقمہ دے کے نکلوانا چاہتے ہیں۔ تو کامران خان نے کوشش کی کہ عمران خان کے منہ سے کسی طریقے سے بھی یہ نکلوا سکیں کہ یہی چیف آف آرمی اسٹاف جو ہے قمر باجوہ، اس کو ایکسٹینشن دے دیں، ہمیں پی ٹی آئی کو یعنی کوئی اس پہ اعتراض نہیں ہوگا۔ تو 3 دفعہ 4 دفعہ میں نے بھی ان کا انٹرویو جو ہے پورا 1-1.5 گھنٹے کا 2-3 دفعہ دیکھا، کافی دفعہ اٹھ چکا۔ اچھا آپ عمران خان صاحب آپ یہ بتائیں کہ آپ کیا چاہتے ہیں کہ آرمی چیف کیسے ہونا چاہیے، کیوں ہونا چاہیے؟ تو وہ بات گول مول کر کے کہہ رہے تھے کہ کبھی نہیں انہوں نے کہا ایک لمحے کے لیے بھی کہ اسی آرمی چیف کو ایکسٹینشن دی جائے یا اس طریقے سے رکھا جائے۔ پھر انہوں نے دوسری دفعہ آگے سوال کرتے ہوئے پھر ان سے پوچھا گیا عمران خان صاحب آپ چاہتے ہیں کہ یہ جو حکومت ہے یہ اپنی طرف سے کرے میرٹ کے اوپر یا کیا؟ اس کے اوپر بھی عمران خان نے وہی چور ڈاکو والی بات کی کہ یہ چور ڈاکو کریں کہ چیف آف آرمی اسٹاف کا سلیکشن یہ مناسب نہیں ہوگا، لیکن انہوں نے یہ نہیں کہا کہ قمر باجوہ کو ایکسٹینشن دی جائے یا کچھ۔ اس کے اوپر کامران خان نے کل اپنے ٹویٹر اکاؤنٹ پہ ایک میسج کر دیا کہ عمران خان ایکسیپٹ قبول کرتے ہیں کہ ان کو جو ہے قمر باجوہ کو ایکسٹینشن دی جائے اور یہی کنٹینیو کریں۔ اور یہ عمران خان نے اب انٹرویو، حالانکہ ایسے انٹرویو میں عمران خان نے کوئی ایسی بات نہیں کی۔ یہ حقیقت میں عمران خان کو خود کامران خان سے پوچھنا چاہیے کہ آپ نے ایسے ٹویٹ اور انٹرویو میں میرا ایک لمحے کے لیے ایسے الفاظ ڈھونڈ کے دکھائیں اور دکھائیں پبلک کو بھی کہ میں نے کہا ہو کہ بھائی یہی آرمی چیف جو ہے کنٹینیو کرے۔ لیکن عمران خان کے یہ کامران خان نے جو یہ ٹویٹ کیا اس کے بعد جناب بسم اللہ لبیک یا لبیک کرنے والے چودھری فواد، جس کو بہت پسند ہے کہ بھئی آرمی کے ساتھ سیٹل ہو جائے اور آرمی کے ساتھ جھگڑا نہ ہو، انہوں نے فوری طور پہ کہا یس، یہ بالکل اس کی یہ جو بات کہی ہے عمران خان نے کہ قمر باجوہ کی ایکسٹینشن ہو جائے، لیکن ٹل نیو الیکشنز، یعنی ٹل نیو الیکشن، جب نئی الیکشن آ جائے وہ دوسرا چیف آف آرمی اسٹاف کرے، وہ چاہے 2 مہینے میں الیکشن ہو چاہے 1 سال میں ہو۔ تو فواد چودھری کا یہ ٹویٹ تھا کہ تب تک ان کی ایکسٹینشن دی جائے جب تک نئی الیکشن منعقد ہو۔ تو اس بات کا بھی کوئی وجود نہیں، وہ ایک جھوٹے انٹرویو پہ جھوٹے ٹویٹ پہ کامران خان کے سب لگ گئے۔ اس کے بعد آ جائیں جناب شیرین مزاری۔ شیرین مزاری نے کہا کہ بھائی کوئی ایسی بات نہیں کہی ہے اور یہ اس میں کوئی صداقت نہیں ہے۔ اب فواد چودھری ایک طرف لے کے جانا چاہتا ہے، وہ جو ہے ہمیں دوسری بات بتانا چاہتی ہے۔ وہ کہتے ہیں اس میں کوئی ایسی صداقت نہیں کہ عمران خان نے کبھی بھی ایسی بات نہیں کہی کہ اسی چیف آف آرمی کو کنٹینیو کرنا چاہیے یا ایک مہینے۔ ہم چاہتے ہیں کہ ایک نیا جو ہو وہ بالکل قابل ہو، یہ ہو۔ بہرحال انہوں نے بات جھٹلا دی کہ فواد چودھری نے جو کہا ہے کہ ٹل نیو الیکشن نیا انہی کو ایکسٹینشن دی جائے، اس بات میں کوئی صداقت۔ اب یوتھے اور ہم جتنے بھی لوگ عوام جو ہے، یوتھے تو خیر چھوڑ دیں، ان کا اوپر ہسٹوری خالی ہوتی ہے، لیکن ہم لوگ بھی یہ سوچ رہے ہیں کہ عمران خان چاہتا کیا ہے۔ عمران خان جو چاہتا ہے اس کے لیے میں تجویز کر دیتا ہوں، آپ وہ ہونا چاہیے۔ آئین میں ایک ترمیم کرنی چاہیے میجورٹی کے ساتھ، قاعدے قانون کے ساتھ، کہ بھائی ملک کا جو ہے آرمی چیف جب اس کا پیریڈ ختم ہو، اس سے 2 مہینے پہلے یا 1 مہینہ پہلے جو طریقہ کار ہے وہ
اس کا حق وزیر اعظم کو یا چیف آف آرمی جو کنٹینیو مقصد ریٹائرڈ ہونے والے ہیں ان کے پاس نہ ہو، وہ حق ہونا چاہیے اپوزیشن لیڈر کو، کیونکہ عمران خان یہی چاہتا ہے کہ یہی چاہتے ہیں کہ وہ کسی طریقے سے بھی وہ اپنی مرضی کا چیف آف آرمی اسٹاف لائے. تو یہ تو بھائی تبھی ممکن ہو سکتا ہے جب آپ آئین میں ترمیم کریں کہ بھائی اپوزیشن لیڈر کو یہ حق دے دیں. ہم لوگ جو ہے وزیر اعظم بھی گیا الگ کر دو اس معاملے سے، چیف آف آرمی اسٹاف جو ریٹائرڈ ہو رہے ہیں ان کو بھی الگ کر دیں. یہ بھائی جو ہے اپوزیشن لیڈر جو بھی ہو ہر دفعہ ان کو حق ہونا چاہیے وہ اپنی مرضی کا جو ہے جیسے ہو. تو عمران خان بھی یہی چاہتے ہیں کہ بھائی کسی طریقے سے بھی جو چیف آف آرمی اسٹاف ہو وہ ان کے پسند کا، اور ان کی پسند کا ہمیں پتہ ہے، عوام کو پتہ ہے وہ کیا چاہتے ہیں اور کس کو لانا چاہتے ہیں. تو یہ تو بالکل وہ ضد ہے جیسے بچہ کھیلنے کو مانگے چاند، وہ والی بات ہے. بھائی یہ حق نہیں، آئین نہیں دیتا حق آپ کو، جو اپوزیشن لیڈر سے پوچھنے تک کی ضرورت نہیں. وزیر ہر دور میں آپ دیکھیں، نواز شریف کا دیکھیں، بے نظیر کا دیکھیں، بھٹو کے زمانے میں بھٹو نے 6 سینئر سی او کو ہٹا کے ضیاء الحق کو چیف آف آرمی اسٹاف. یہ وزیر اعظم کے ثواب دیتے ہیں، آئین میں لکھا ہوا ہے. تو اس کے اوپر ضد کرنے کے بجائے تھوڑا انتظار کریں، جو بھی ہوگا آئے گا وہ یقیناً فل 3 اسٹار جنرل ہوگا، جو اس منزل تک پہنچنے کے لیے کئی نشیب و فراز، جو اونچائی نیچائی یہ وہ دیکھنے کے بعد علم کے تقاضے کے اوپر پہنچ کے اس پوسٹ پہ جب پہنچتے ہیں تو وہ کوئی معمولی آدمی نہیں ہوگا. جو بھی جنرل آئے گا وہ بالکل اسٹرانگ ہوگا، ملک کے لیے محبت کرنے والا ہوگا، ملک کی سالمیت کی ضمانت ہوگا. تو اس لیے ضد کرنا چھوڑ دیں کہ فلاں کو نہیں فلاں کو کریں، فلاں موقع وطن ہے فلاں، یہ چیزیں عمران خان کو چھوڑ دینی چاہیے. اور جو بھی 1 مہینے کے اندر ابھی جو بھی اناؤنسمنٹ ہوتی ہے، جو آئین میں لکھا ہوا ہے، آئینی بحران پیدا نہ کیا جائے اور اس کے اوپر متفق ہونا چاہیے. تو عمران خان کے خواہشات پہ اگر چلتے رہیں گے تو عمران خان کی تو کافی خواہشات ہیں. وہ کہتے ہیں کہ اس کو آج وزیر اعظم بنا دیں. بھائی آپ ایک طرف تو امریکہ کا چورن بھیج رہے تھے کہ امریکہ نے مجھے ہٹایا، سازش کی ہے، یہ خطے کو وہ خطے کو، انڈور بیک ڈور سے ملاقاتیں کر رہے ہیں رابن رافیل سے. امریکہ میں آپ لابی ہائر کر رہے ہیں 85 لاکھ کے قریب مہینہ دے کے کہ وہ آپ کے وہاں پہ امریکہ کے پاس آپ کی صفائی پیش کرے اور آپ کو پسندیدہ لیڈر بنا کے پیش کرے. تو یہ چیزیں جو ہے آپ کول و فعل میں تضاد ہو جائے تو پھر وہ آدمی منافق ہو جاتا ہے. جیسے آپ فتوائیں دیتے ہیں نا کہ جی جس نے میں پی ٹی آئی، اللہ پوچھے گا کہ پی ٹی آئی کو ووٹ کیوں نہیں دے، شرک کر رہے ہیں. تو میں شرک ورک کی بات نہیں کہہ رہا ہوں، لیکن منافق کی بات کر رہا ہوں کہ آپ ایک طرف تو امریکہ کے پاؤں پڑ رہے ہیں کہ جی ہم آپ کے تابع دار ہیں، آپ ہمیں واپس لائیں، اور دوسری طرف آپ جلسے میں جب جاتے ہیں تو کہتے ہیں کہ جی امریکہ نے سازش سے اور میر جعفر اور میر صادق کی مدد سے مجھے ہٹایا گیا. تو یہ دگلا پنا آپ چھوڑ دیں. آپ اقتدار کے خاطر جوتے بھی صاف کرنے کے لیے تیار ہو جائیں گے اگر کوئی آپ کو کہے کہ ہم آپ کو بنا دیں. تو یہ سب آپ کی اصلیت جان چکے ہیں. تو پاکستان کے خاطر آپ پاکستان کی اس وقت یہ جلسے جلوس چھوڑ کے آپ سیلاب زدگان کی مدد کے لیے چلے جائیں روڈ میں، ٹیلی فون پہ یا اس کے اوپر امداد ایک اچھا اقدام ہے وہ کر رہے ہیں، بہتر ہے، لیکن تھوڑا دل جوئی رکھنے کے لیے عوام میں بھی نکلیں. آپ یہ صرف سارا دن آپ یہ اس چکر میں کہ کسی طریقے سے بھی اپنے پسند کا چیف آف آرمی اسٹاف لائیں، اس میں آپ ناکام ہوں گے. نہیں ہوگا، وہی ہوگا جو آئین میں لکھا ہوگا. امید ہے آپ لوگوں کو آج کی ویڈیو پسند آئی ہوگی. ٹل دا نیکسٹ، اللہ حافظ. پاکستان زندہ باد، پاک فوج پائند آباد. السلام.